اس نے تعامل کرتے ہوئے جواب دیا، بس جی غلطی ہو گئی تھی، جیدے سے شادی کے بعد بھی تم سے ملتے رہے تھے، کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی، اس نے بتایا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، زری ایک شادی شدہ عورت تھی، وہ تمہارے لیے غیر تھی، تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ تم ایک شادی شدہ عورت سے تعلق رکھ کر غلطی کر رہے ہو؟ مجھے احساس تھا جناب، اس نے کہا، مگر میں مطمئن تھا کہ ہمارے درمیان کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا، ہم صرف بات چیت کی حد تک ملتے تھے۔ ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ میری چھوٹی بہن رضیہ زری کی سہیلی ہے، زلفی نے بتایا۔ زری کبھی کبھار اس سے ملنے آ جاتی تھی، اسی دوران میں مجھے بھی اس سے بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا، اور زری تمہیں جیدے کے ظلم و ستم کی داستانیں سناتی تھی، وہ اپنی گھریلو پریشانیوں کا ذکر کرتی رہتی اور تمہارے دل میں جیدے کے لیے نفرت پیدا ہوتی جا رہی۔ میں نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا، وہ ویسے بھی تمہارا رقیب تھا، اس نے زری کو تم سے چھین لیا تھا، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے جناب، وہ سادگی سے بولا، میں جیدے سے محبت تو کرنے سے رہا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے زری کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا؟ میں کیا کر سکتا تھا جناب، وہ پرائی ہو چکی تھی، میں اس کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتا تھا، جیسے اب دیا ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تم نے جیدے کو قتل کیا ہے، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے تھاندار صاحب؟ وہ باقاعدہ قسمیں کھانے لگا۔ رب دی سو، میں نے جیدے کو قتل نہیں کیا، جیدے سے شدید نفرت ضرور کرتا تھا، مگر میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی نے میرے خلاف غلط بتایا ہے، کوئی غلط کے گھوڑے ہمیں جھوٹا سمجھتا ہے۔ اعجاز نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے تھے واردات کر کے صاف بچ جاؤ گے؟ میں نے کوئی واردات نہیں کی تھی۔ کہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کے پٹی بندے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ دینو چاچا کی شیو بناتے ہوئے اس طرح لگ گیا تھا جی، اس نے جواب دیا، معمولی سا زخم آ گیا تھا۔ محمد اعجاز نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا، دینو چاچا کی شیو بناتے ہوئے یا جیدے کا نرخرا کاٹتے ہوئے؟ زلفی دوبارہ بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا اور ہمیں خدا رسول کا واسطہ دینے لگا کہ ہم اس کی بات کا یقین کر لیں۔ جیدے کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے ہاتھ پر یہ زخم کب آیا تھا؟ 3 روز پہلے جناب، میں نے سوال کیا۔ پٹی کس ڈاکٹر سے کروائی تھی؟ میں نے خود ہی باندھ لی تھی جناب، اس نے بتایا، سروں کا تیل اور سوار ڈال کر میں نے زخم کو بھر دیا تھا اور صاف لیڈ کس کر باندھ دی تھی۔ میں نے اس کی پٹی کھلوا کر زخم کا معائنہ کیا، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ذرا نیچے ایک 1.5 انچ کا کٹ موجود تھا جو واضح طور پر کسی تیز دھار آلے سے آیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ایک فرضی شیو بنا سکتے ہو؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ زلفی کے ہاتھ پر موجود کٹ کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا تھا، زخم کا وہ نشان دائیں ہاتھ پر تھا۔ اگر زلفی سیدھے ہاتھ سے شیو بناتا تھا تو دائیں ہاتھ کے مذکورہ حصے پر اس طرح لگ جانا ممکن نہیں تھا۔ ایسا اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب یا تو زلفی الٹے ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو یا پھر وہ زخم کسی دوسرے شخص نے لگایا ہو۔ میں اپنے اسی شک کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا رولر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، تم فرض کرو کہ یہ رولر ایک استرا ہے، اس استرے سے تمہیں ایسائی اعجاز کی شیو بنانا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ اس نے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا، ایک لکڑی سے میں شیو نہیں بنا سکتا۔ اوے کھوتے دے کھور، تم نے سچ مچ کی شیو تھوڑی بنانا ہے، میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، بس شیو بنانے کی اداکاری کرنا ہے۔ وہ آنکھیں پھیلا کر بولا، ٹھیک ہے جناب، جو حکم سرکار کا۔ اس نے میرے حسب منشا ایسائی اعجاز کی فرضی شیو بنا کر میرے شک کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ واقع بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا، ایسی صورت میں اس کے دائیں ہاتھ پر زخم لگ جانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی، تاہم اس کی ذات ابھی پوری طرح شک سے پاک نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، ہم تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے بھی دینو چاچا کو تھانے بلاتے ہیں، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو یاد رکھنا پورے ٹبر کو بند کر دوں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ایسے اعجاز سے کہا، اسے حوالات میں بند کر دو اور کسی کانسٹیبل کو بھیج کر دینو چاچا کو بلوا لو۔ تھوڑی ہی دیر بعد دینو چاچا نے آ کر تصدیق کر دی کہ چند روز قبل اس کی شیو بناتے ہوئے زلفی زلف تراش کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زلفی کو حوالات میں رکھنا بے جواز نظر آتا تھا۔ میں نے اسے بلا کر تاکید کی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک جیدے کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو جاتا تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، اور ہاں، جب تک قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا تم تھانے میں اطلاع دیے بغیر گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا سرکار۔ اس کے چہرے پر مسکینی طاری تھی۔ اب میں جاؤں؟ تم جا سکتے ہو، مگر میری ہدایت کو یاد رکھنا۔ جی میں یاد رکھوں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو مجھے کچھ یاد آ گیا۔
یہ خیال کئی بار میرے ذہن میں آیا تھا مگر میں زلفی سے پوچھنا بھول گیا تھا۔ میں نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم واقعی زری کو چاہتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں اداسی کی گٹھا چھا گئی۔ وہ ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے بولا، جی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا۔ جب جیتے نے زری کو طلاق دے دی تھی اور زری عدت کے دن گزار رہی تھی تو تم نے ایک بار بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ زری تو اب آزاد ہو چکی تھی، تم چاہتے تو اس سے شادی کر سکتے تھے، مگر تم نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی، بلکہ عدت پوری کرنے کے بعد زری نے اپنے باپ سے بھی زیادہ عمر کے ایک لاوارث بڈھے سے شادی کر لی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ چند لمحے خلا میں گھورتا رہا، پھر بوجھل آواز میں بولا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ملک صاحب، وہ خوابناک لہجے میں بتانے لگا، جب زری کو طلاق ہوئی اس وقت ہمارے درمیان سینکڑوں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں میل کی دوری پیدا ہو چکی تھی۔ اب ہمارے ملنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ میں شادی کر چکا تھا اور اللہ کے فضل سے اس وقت ایک بچے کا باپ بھی تھا۔ وہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میں پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ مجھے سوچتے ہوئے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایس آئی محمد اعجاز کی باہمی مشاورت سے ایک چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور شہاب علی عرف شہابو کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اس کیس میں شہابو کی گرفتاری بہت ضروری ہو گئی تھی۔ مقتول جیتے کو آخری مرتبہ شہابو کے ساتھ جھگڑا کرتے دیکھا گیا تھا اور شہابو نے اسے خطرناک قسم کی دھمکیاں بھی دی تھی۔ شہابو جیسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ ایک آدھ بندہ پھڑکانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں جلد از جلد شہابو کو گرفتار کر لینا چاہتا تھا۔ اس امر کی اطلاع میں نے علاقے کے ایس پی کو بھی بھجوا دی تھی۔ شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہم نے جو چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی تھی وہ سادہ لباس جوانوں پر مشتمل تھی۔ وہ صرف اس گاؤں ہی میں نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی شہابو کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، مگر ابھی تک اس کا سراغ نہیں ملا تھا۔ 2 روز بعد دوسرے علاقے کے تھانے کا ایک ایس آئی اور 2 کانسٹیبل میرے پاس آئے۔ وہ تینوں اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ وہ خاصے تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ میں گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا اور انہیں دیکھ کر رک گیا۔ ایس آئی نے اپنا تعارف کروانے کے بعد آمد کا مقصد ظاہر کیا۔ ملک صاحب، ہمیں اس گاؤں کے وسنیک شہابو کی تلاش ہے۔ شہابو کا نام سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، کوئی کیوں؟ خاص بات خاص ہی نہیں، بہت سنگین بھی ہے۔ اس نے بتایا، شہابو ہمیں چوری کی ایک واردات کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ میرے استفسار پر اے ایس آئی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، چند روز قبل ان کے علاقے کے ایک گاؤں میں چوری ہو گئی۔ 4 ڈاٹا پوش افراد نے ایک غریب شخص کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اس کی بیٹی کی عنقریب شادی ہونے والی تھی مگر ان ظالموں نے اس کے گھر کی صفائی کر دی۔ وقت رخصت جب لٹیرے انہیں پولیس کی اطلاع دینے کی صورت میں خطرناک نتائج سے ڈرا رہے تھے تو فتح محمد کی بیٹی جس سے شادی ہونے والی تھی اس نے ایک شخص کی آواز پہچان لی۔ وہ انہی کے گاؤں کا رہنے والا طفیل عرف تافو تھا۔ لڑکی نے کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر پولیس کو تافو کا نام بتا دیا۔ پولیس نے تافو کو گرفتار کر کے جب دھلائی کی تو اس نے سب کچھ اگل دیا اور اپنے ساتھیوں کے نام بتا دیے۔ اس کی مخبری پر 2 ساتھی تو گرفتار کر لیے گئے تھے مگر ان کا چوتھا ساتھی ابھی تک لاپتہ تھا۔ بعد میں گرفتار ہونے والے دونوں افراد نے تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے بتا دیا کہ ان کا چوتھا ساتھی شہابو ہی ان کا سرگنا تھا اور مال مسروق کا سب اسی کے پاس تھا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب، بندہ آپ کے علاقے کا ہے، آپ اس کی گرفتاری کے سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ میں تو خود کئی دنوں سے شہابو کی تلاش میں تھا۔ میں نے کہا، آپ نے بہت دیر کر دی یہاں آنے میں، بلکہ میرا خیال ہے آپ دیر نہ بھی کرتے تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ملک صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا، شہابو کی ہمیں بھی تلاش ہے۔ اس گاؤں میں قتل کی ایک سنگین واردات ہو گئی ہے۔ شہابو اسی سلسلے میں ہمیں مطلوب ہے۔ ہم نے کئی جگہ اس کی تلاش میں چھاپے بھی مارے مگر ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اے ایس آئی کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرانے لگے۔ یہ شہابو اور نہ جانے ہمیں کہاں کہاں دوڑائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر حکم دیا، مہمانوں کے لیے کھانے پانی اور منجی بسترے کا انتظام کرو، یہ آج رات یہیں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کوئی حیل و حجت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ اس علاقے سے آئے تھے، وہ یہاں سے کافی دور تھا اور رات کے وقت واپس جانے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ وہ تھکن سے نڈھال نظر آتے تھے۔ میں نے ان کے قیام کے انتظامات سے مطمئن ہونے کے بعد گھر چلا گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا، جیتے کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ اس وقت اس کی موت واقع ہوئے 2 روز گزر چکے تھے جب ہمیں اس کی لاش ملی تھی۔ اس صورت میں شہابو پر قتل کا شبہ مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اب تو دوسرے تھانے کی پولیس بھی اسے تلاش کرتے ہوئے
ہوئے یہاں آن پہنچی تھی۔ اگلے روز نظرہ تاخیر سے تھانے پہنچا۔ اس دوران میں رات والے سرکاری مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے منشی کے پاس میرے لیے پیغام چھوڑ دیا تھا کہ اگر مجھے شاہپور کے بارے میں کسی قسم کا سراغ ملے تو میں ان کو بھی مطلع کروں تاکہ غریب فتح محمد کی بیٹی کے زیورات اور جہیز کا دیگر سامان برآمد کیا جا سکے۔ میں تو خود بھی یہی چاہتا تھا شاہپور ہاتھ لگ جائے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اسے زمین نکل گئی ہو۔ میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے سلطان کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، کیا بات ہے سلطان؟ بہت پرجوش نظر آ رہے ہو۔ ایک اہم اطلاع لے کر آیا ہوں، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ کیسی اطلاع؟ یہ ہمہ گوش ہو گیا۔ شاہپور کا سراغ لگا لیا ہے میں نے۔ میں اچھل پڑا۔ کہاں ہے؟ میں نے جلدی سے کہا۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا سرکار، اس نے بتایا، بلکہ میرے ایک خاص آدمی نے مجھے خبر دی ہے کہ شاہپور چودھری حشمت علی کی حویلی میں روپوش ہے۔ چودھری حشمت علی کی حویلی؟ جی سرکار۔ میں نے الجھن آمیز لہجے میں دریافت کیا، مگر وہ وہاں کیوں روپوش ہے؟ ان چودھریوں اور بڑے ذمہ داروں کا سارا کاروبار انہیں لٹیروں، بدماش قسم کے لوگوں اور قاتلوں کے بل بوتے پر چلتا ہے۔ مصیبت کے وقت شاہپور جیسے لوگ اپنے کچھ پناہوں کی حویلیوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ پولیس کو شاہپور کی تلاش ہے اور شاہپور پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا پھر رہا ہے۔ میں نے کہا، سوچ لو سلطان، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ چودھری حشمت علی کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ ہم دندناتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ مجھے اس کی حویلی کی تلاشی کے لیے خصوصی تیاری کرنا پڑے گی، کہیں تمہارے مخبر کی اطلاع غلط ثابت نہ ہو جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، پروسوگ لہجے میں بولا۔ میرا مخبر ناقص اطلاع نہیں دے سکتا، اس نے خود شاہپور کو حویلی میں دیکھا ہے۔ ملک صاحب، ایک بات واضح کر دوں کہ میرا آدمی اندر ہی کا شخص ہے۔ وہ چودھری حشمت علی کی حویلی میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں دیکھ لوں گا شاہپور کو اور اس کے پشت پناہ کو۔ میں نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ حضور میرا انعام، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ میں نے جلدی سے کہا، پہلے مجھے شاہپور کو گرفتار کر لینے دو۔ جیسے آپ کی مرضی سرکار۔ سلطان مجھے سلام کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو مجھے مایوسی ہوئی۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آج ہی جا کر عدالت سے چودھری حشمت علی کی حویلی میں کارروائی کا اجازت نامہ لے آؤں، مگر مجھے یقین تھا کہ عدالت تک پہنچتے پہنچتے اس کا وقت ختم ہو جائے گا اور مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا۔ میں نے مایوسی کو خود پر طاری نہیں ہونے دیا۔ ایسے ہی محمد اعجاز کو اپنے کمرے میں بلا کر دیگر ضروری انتظام کرنے لگا۔ چودھری کی حویلی پر چھاپا مارنے کے لیے ہم نے کوئی درجن بھر آدمیوں کا انتخاب کر لیا جو سادہ لباس میں حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے رہتے۔ حویلی کے اندر کارروائی کے لیے صرف مجھے اور محمد اعجاز ہی کو گھسنا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔